صدق اللہ العظیم۔ آج کا میرا موضوع آج میری گفتگو کا موضوع عورت کی عظمت ہے۔ حضرات سامعین اکرام، ابھی میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں عورتوں کو اپنے گھروں میں رہنے کی تلقین کی گئی ہے اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلنے اور بازاروں میں سیر و تفریح کرنے سے منع کیا ہے، مگر اس کے باوجود آج کل کی عورتوں سے شرم و حیا کا جنازہ اٹھ چکا ہے۔ بے حیائی و بدکاری کی کوئی حد نہ رہی، زناکاری، مکاری، عیاری عام ہوتی چلی گئی، گانے بازے عام ہوتے چلے گئے، جس کی وجہ سے ہر جگہ، ہر شہر، ہر قصبے میں عیاشی کے اڈے قائم ہونے لگے۔ مگر افسوس، صد افسوس، اب ان مہلک بیماریوں میں مسلم خواتین بھی جم کر حصہ لینے لگی۔ انہوں نے اپنے دین اسلام کے تمام احکامات کو ٹھکرا کر یورپ کے تہذیب و تمدن کو اختیار کر لیا۔ ایسے کپڑے استعمال کرنے لگی کہ جس سے جسم کا نشیب و فراز نمایاں ہے، دوپٹے کو گلے کا ہار بنا لیا۔ اب اگر شریعت اسلامیہ کی کسوٹی پر ان کو تولے تو آپ ہرگز نہ کہیں گے کہ یہ تصویر ہے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور ام کلثوم جیسی پاکیزہ سیرت، یا شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی لگاؤ یا تعلق ہے، بلکہ مذہبی تہذیب و تمدن میں بدنما مجسمہ ہے۔ اے بنت ہوا، تو اپنی تاریخ الٹ کر تو دیکھ، تجھے دنیا میں جینے کا حق نہیں دیا جاتا تھا، زندگی کی بھیک تجھ کو نہیں دی جا رہی تھی، تیرا وجود باعث ذلت و رسوائی تھا، دنیا میں تیرا رہنا بہت بڑا ظلم سمجھا جاتا تھا، ادھر تو پیدا ہوتی اور ادھر تیرے لیے گھڑا تیار کیا جاتا، تو دنیا کی ایک بہار بھی نہ دیکھ پاتی کہ اس گھڑے میں تجھے ڈال کر سینکڑوں من مٹی ڈال دی جاتی، تیری زندگی کا چاند ابھی اپنی روشنی پھیلا بھی نہیں پاتا کہ اس کے غروب کا بھی وقت آ جاتا، گویا تو ہر طریقے سے ظلم و ستم کے شکنجے میں جکڑی ہوئی تھی، زبر و تشدد کے پہاڑ تیرے اوپر توڑے جا رہے تھے اور کوئی تیرا وجود بچانے والا نہ تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور تمہیں جینے کا حق دلوایا، تمہارے وجود کو باعث رحمت قرار دیا اور فرمایا کہ جس کے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے فرشتے اس پر سلام بھیجتے ہیں۔ یہ ہے حضرت اکرم کا تمہارے ساتھ ہمدردی و غمگساری کا معاملہ۔ اے بنت اسلام، تو اپنے مقام و مرتبے کو دیکھ، تو حسن کا پیکر ہے، تو تہذیب و تمدن میں انقلاب برپا کر سکتی ہے، تو رحمت ہے، تو اپنے وجود ہستی کو مٹا سکتی ہے، مگر اپنی عزت و آبرو، عصمت و عفت پر بدنما داغ نہیں لگا سکتی، تو گھر کی زینت ہے، تیرے لیے بازار میں گھومنا زیبا نہیں، تو تصویر ہے فاطمہ زہرا کی، تیری سیرت مثال ام کلثوم ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ جب تم نے تہذیب و تمدن کو اپنایا، اپنی عصمت و عفت کی حفاظت کی، تم نے یورپ کے تہذیب و تمدن کو چھوڑ دیا، صوم و صلات کی پابند ہو گئی، تیرے اعمال و افعال اچھے تھے، تیرے اخلاق و کردار عمدہ تھے، اور جب تم مثال خدیجۃ الکبریٰ ماں بن گئی تو تیری گود سے اولیاء اللہ پیدا ہوئے، محدثین پیدا ہوئے، مفکرین پیدا ہوئے، شہداء پیدا ہوئے، صالحین پیدا ہوئے، یہاں تک کہ انبیاء بھی تیری گود سے پیدا ہوئے، مگر اے بنت ہوا، جب تیرے اعمال خراب ہوں گے، تم نے یورپ کے تہذیب و تمدن کو اپنایا،
قدموں تلے جنت ہونا چاہیے، کیونکہ جس وقت تیرا وجود باعث ذلت و رسوائی تھا، دنیا میں تیرا کوئی مقام نہیں تھا، دنیا تجھے ذلت بھری نظروں سے دیکھتی تھی، مگر اسلام نے تجھ کو عظمت سے تقدس سے سرفراز کیا، رفعت و بلندی کی دولت سے ہمکنار کیا، تمہارے وجود کو معاشرے میں بڑھایا، تیری عظمت کے لوگوں کو روشناس کروایا، غرض یہ کہ اسلام نے تجھ کو زمین سے دریا تک پہنچایا، مگر ان سب کو تم نے فراموش کر دیا اور یوروپ کے تہذیب و تمدن کو اختیار کر لیا، بازاروں میں ٹہلنا تیرا شیوا بن گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات اور براہ راست اور انہی کے واسطے مسلم خواتین کو مخاطب کر کے فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ کہ اپنے گھروں میں قرار پکڑو اور زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی طرح مت پھرو۔ نیز آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے پردے کی طرف اشارہ فرمایا کہ